भाई हाथ नीचे कर ले जाते भाई वीडियो बाद में हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर। यूट्यूब पे मिल जाएगी आराम से तुम्हें थोड़ी देर बाद। والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وأوصي أعظم ضمني بسمسرما مددي بالليل مددي کعبے امام مددی انتظار کرم دشمن عیمیرا اے خدا جو خدا بینو خدا نا مددی بگردہ میں گدا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بہت کے خواجے عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین ممبر پر دولت الروز شہزاد حضور امین ملت ولی عہد خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ محرہ شریف پیر طریقت آبرو اہل سنت حضرت علامہ پیر سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی قدس اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کفاں چارہ ساز درد مندان، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سرورت، شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فقاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں گش بنا ہے۔ جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی ابر تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی ابر تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفان دھوم دھام،
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تلفت دھوم دھام، یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، چاند ہے وہ جہان کی، چاند ہے تو جہان ہے، بس میں فنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بس میں فنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار اشک گل چھوٹا سا عطردان ہے، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، بلبلے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اپنے مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے علی گڑھ کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل کی سرپرستی ہمارے مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید امان میاں صاحب کی طرف فرما رہے ہیں، اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، یہ مجھے جس بات پر فخر ہے، آپ فرماتے تھے مجھے فخر ہے جس بات پر، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا۔ حالانکہ وہ حسینی سید النسب سید بھی تھے، ان کو اپنی سیادت پر شکر تو تھا مگر فخر نہیں تھا، وہ ساتوں قرن کے حافظ قرآن بھی تھے، انہیں اس پہ شکر تو تھا مگر فخر نہیں تھا، وہ غوثیت پر کے مقام پر فائز بھی تھے، مقام غوثیت پر اس پر انہیں شکر تو تھا مگر فخر نہیں تھا۔ آپ غور فرمائیں، میری قوم کے جوانوں سے میں اپنی توجہ چاہتا ہوں، وہ اپنی توجہ نہیں طرف فرمائیں، گفتگو کی طرف توجہ فرمائیں کہ مقام غوثیت پر فخر نہیں ہے، سیادت پر فخر نہیں ہے، عالم حافظ قاری مفتی ہونے پہ فخر نہیں ہے، نسلاً بعد نسل بادشاہوں کا خاندان ہے، سارے خاندان کے اوپر سے نیچے تک بادشاہ ہوتے ہیں، اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ فخر ہے تو اس بات پر، آخری نبی کا امتی ہونے پر، اس سے پتا چلا کہ آخری نبی کے امتی ہونے کی فضیلت کیا ہے کہ اتنا بڑا ولی اس پر فخر کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور آخری نبی اللہ کے محبوب ہے، اللہ رب العزت کے مطلوب ہے۔ اللہ اکبر، 70 انبیاء کرام نے دعا کی تھی اللہ کے بارگاہ کے اندر، اللہ کے حضور میں دعا کی تھی کہ مولا ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ 70 انبیاء کرام کی طرف سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، جن میں سے حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، ان جیسے انبیاء کرام نے دعا کی تھی کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، لیکن ہم نے کوئی دعا نہیں کی، یہ ان انبیاء کا صدقہ ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں آخری نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اپنے نبی کے بارے میں، جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کے نام کی مالا جپتے ہو، جن کے امتی کہلاتے ہو، ارے یہ وہ نبی ہے کہ اللہ اکبر، ہر نبی خدا کی رضا چاہتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے خدا خود کی رضا چاہتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ اکبر، وَلَسَوْفَ
وَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اندازہ تو فرمائے جس کی خوشی کے لیے اللہ قبلے کو تبدیل فرماتا ہے اور کیا فرمایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا جدھر دل چاہے آپ ادھر رخ کر لیں. آپ کی جس میں رضا ہے اسی طرح ہم اپنے قبلے کو کر دیں گے. یہ شان صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. خدا کی بارگاہ میں جس کا یہ مقام ہو کہ اللہ ان کی رضا چاہتا ہے, خدا ان کو راضی دیکھنا چاہتا ہے, بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو یہاں تک فرماتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی کو پورا کرنے میں, اپنے محبوب کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت عجلت کرتا ہے, بہت جلدی کرتا ہے. کتنی جلدی کرتا ہے اندازہ تو کریں. اپنے نبی کی عظمت سنیں, اپنے نبی کی شان سنیں اور ذرا غور تو کریں. حضرت موسیٰ کے امتی ہوتے تب بھی شکر تھا, حضرت عیسیٰ کے امتی ہوتے تب بھی شکر تھا, کسی نبی کے امتی ہوتے ایمان ملتا تب بھی شکر تھا. لیکن کیا احسان کیا ہے, سارے نبیوں کو جس کا امتی بنایا ہے, سارے نبی جس کے امتی ہیں, ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں. اللہ اکبر. انبیاء جس کے امتی ہیں, ہم اس نبی کے امتی ہیں. اللہ نے یہ مقام ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے. لیکن ذرا غور تو کرو, ام المومنین کہتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی کو, خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت عجلت کرتا ہے, جلدی سے کام لیتا ہے. اور کتنی جلدی کرتا ہے, محبوب تمنا کر رہے ہیں قبلہ بدل جائے, محبوب تمنا کر رہے ہیں قبلہ بدل جائے, زبان سے کہہ نہیں رہے ہیں بلکہ دل میں تمنا ہے قبلہ بدل جائے. 4 رکعت والی نماز ہے, ابھی پوری 4 بھی نہیں ہوئی ہے, بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھاتے ہیں, پھر نیچے کرتے ہیں, پھر رخ اٹھاتے ہیں, پھر نیچے کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی 2 رکعت ہی ہوئی تھی کہ ندائی محبوب جدھر دل چاہے ادھر اپنا رخ کر لیجیے, ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. گویا کہ بتایا جا رہا ہے حبیب میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے میری منزل کو سبحان کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, خالق کے نزدیک کتنی عزت ہو, اگر مخلوق اس کی شان گھٹانا چاہے, اگر مخلوق اسے گالی دینا چاہے تو پھر مخلوق کی چلتی کہاں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ کے نزدیک اس وزیر کی عزت ہو, پبلک کتنا بھی بک کرے, پبلک کے بک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بادشاہ بتا رہا ہے کہ تو میرا وزیر اعظم ہے اور تیری عزت میرے پاس ہے. جو بک کرتا ہے وہ بادشاہ کا بھی باقی ہے اور وزیر کا بھی کرتار ہے, لیکن بادشاہ بتا رہا ہے کہ پبلک کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا. میری شان تو ہمارے نزدیک بڑی ہے. ارے دنیا کا کوئی بادشاہ کیا ہو سکتا ہے, میرا اللہ تو رب الارباب ہے, بادشاہ کا بادشاہ ہے, شہنشاہ کا شہنشاہ ہے, آقاؤں کا آقا ہے. آسمان بنانے والا, زمینوں کو بنانے والا, چاند و سورج کو بنانے والا, ستاروں ستاروں کو بنانے والا, انبیاء کو بنانے والا, بشر کو بنانے والا, وہ کہہ رہا ہے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان
شان اللہ کے نزدیک یہ ہے، اور پھر ان کی شان تو ایسی ہے کہ وہ بے مثال بنائی گئے، بے شک، اس لیے کہ کیڑے اس میں نکالے جا سکتے ہیں جس میں کیڑے موجود ہیں، جس کو بے مثال بنایا ہو اس میں تو کوئی نقص نکل ہی نہیں سکتا۔ ارے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کیا بات کر سکتے، جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عین ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ علی گڑھ ہے اور یہاں نبی کی شان سننے والے علی کے غلام ہیں، اور وہ صحابہ کا دل میں احترام رکھ کر کے سننے والے ہیں۔ بے شک بے شک، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خاموشی سے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، لیکن توجہ، اور یوں بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں جب رسول پاک کی شان بیان ہو تو تیجے چہروں کی محفل کی طرح نہ سنا کرو، بلکہ اس شان سے سنا کرو کہ جو قریب سے گزرے اس کو پتا چلے کہ کسی شان والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ارے میری آنکھیں آپ جیسا کیا دیکھتی، آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ ارے جس نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے دیکھا بھی نہیں اگر وہ پتہ کرتا ہے تو اس کی اوقات کیا ہے، جس نے دیکھا ہے کہتا ہے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ، آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے رب نے آپ کو مرضی کے مطابق پیدا فرمایا، آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ میرے امام اس مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس کے سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ڈبے لگے، وہ عرب کے بڑے بڑے، وہ عرب کے بڑے بڑے۔ میرے نبی افصح العرب ہے، جیسے حسن میں کوئی ثانی نہیں ویسے کلام میں بھی کوئی ثانی نہیں، اس لیے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے جو امی کا معنی ان پڑھ کرنے لگے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی افصح العرب ہے، نبی افصح العرب ہے، اور کیسے افصح العرب، ارے ان پڑھ سب کے سامنے چپ رہتا ہے، یہ کیسا امی ہے کہ بڑے بڑے عرب کے فصاح جس کی آگے جانے دو ساکت ہے، وہ عرب کے بڑے بڑے میرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، جو مسیح جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ